جو یہ مولانا پوچھ رہے تھے اس کی نسبت سے یہ ہے کہ اسی طرح لین جو ہے، اب لین بعض کے نزدیک وہ ادنا جرح ہے اور بعض کے نزدیک جو ہے وہ شدید جرح ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ۔ اسی طرح منکر یا منکر الحدیث، بعض کے نزدیک یہ شدید جرح ہے اور بعض کے نزدیک اس میں فرق کیا جائے گا کہ وہ تفرد کے اوپر بھی یہ بول دیا جاتا ہے، جیسا کہ امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں معروف ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے ہماری ساری بحث کا کہ آپ نے کلمات کے ساتھ ساتھ قائل کے منہج، اسلوب اور طرز کو بھی دیکھنا ہے، اس کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ محض کلمات کے اوپر سن کر پڑھ کر آپ نے مطلق فیصلہ نہیں کر دینا۔ میری بات سمجھ گئی؟ تو اگر آپ یعنی جب یہ بات آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو گئی تو پھر آپ جب بھی ایسے تعدیل کے کلمات یا تجریح کے کلمات پڑھیں گے یا لکھنا چاہیں گے تو ساتھ ساتھ اس امام کا جو منہج ہے، اسلوب ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں گے اور پھر اس کے مطابق راوی یا راوی کے بعد روایت پر حکم لگائیں گے۔ یہ بات یہاں تک سمجھ آئی آپ کو جی؟ آگے یہ بات کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ٹائم بڑا محدود ہے، اور کتنے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک وہ روایت مکمل نہیں کی؟ ہاتھ کھڑے کر لیں اپنے جنہوں نے نہیں کی، جنہوں نے آپ رہ گئے، دو راوی رہ گئے، اور آپ رہ گئے، آپ رہ گئے۔ میں نے کہا تھا دوسرے ساتھیوں سے تعاون لے لیں۔ اچھا، اور آپ کی ایک رہ گئی، مکمل ہو گئی؟ قاری صاحب آپ دونوں ہوئی ہیں؟ ایک مکمل ہے، ایک رہتی ہے۔ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ فقہ الحدیث کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ سے کام لینا ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے۔ اور جس طرح ہم نے آپ کو یہ تخریج یا تحقیق کے ذریعے سے کتابوں تک پہنچایا ہے، اس طرح فقہ الحدیث کے ذریعے سے بھی کتابوں تک پہنچانا مقصود ہے، تاکہ تھوڑے وقت میں کم از کم ایک جو رہنمائی ہے یا ذہن ہے وہ آپ لے کر چلے جائیں۔ یہ بات تو آپ جان چکے ہیں کہ تخریج کے فوائد کتنے ہیں۔ تخریج کے فوائد میں سے جہاں آپ روایت پر حکم لگانے میں صحیح یا ضعیف میں فائدہ لیتے ہیں، آپ کو بہت سی ایسی چیزیں جو انسان کو کسی غلط فہمی میں مبتلا کر سکتی ہیں، تخریج کے ذریعے سے بندہ ان غلطیوں یا کوتاہیوں میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اسی طرح فہم حدیث یا فقہ الحدیث میں بھی تخریج انتہائی ضروری ہے۔ اس میں کتنے فائدے ہوں گے جو اس اعتبار سے، وہ یہ کہ بعض اوقات ایک روایت میں ایک لفظ، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن اس کی جب تخریج کرتے ہیں دوسری جگہ پر، اس کے جگہ پر دوسرا لفظ آ جاتا ہے، وہ لفظ کا معنی ہوتا ہے اس کا تعین کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح بعض اوقات ایک روایت مختصر ہوتی ہے، جب آپ تخریج کرتے ہیں تو دوسری طویل حدیث اس مختصر حدیث کی وضاحت کر دیتی ہے۔ جو مختصر حدیث ہوتی ہے اس میں کیونکہ مفہوم بڑا اس کا مختصر سا ہوتا ہے، تو ہم اس کی جب تخریج کرتے ہیں تو طویل حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، تو وہ جو اختصار پر مبنی روایت ہوتی ہے وہ بھی ہمارے سامنے کھل کر سامنے آتی ہے۔ اور سب سے پہلے ہم نے الفاظ کے اوپر غور کرنا ہے، الفاظ کے جو معانی ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور وہ حل کیسے ہوتے ہیں؟ وہ شروحات کے ذریعے سے۔ جو ائمہ شروحات ہیں، جنہوں نے شروحات لکھی ہیں، جیسے امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری، عون المعبود اور تحفۃ الحوزی یا دیگر ایسی جو شرح ہیں بڑی بڑی کتابوں کی، اس میں انہوں نے باقاعدہ، اسی طرح آپ نے موطا امام مالک کو سمجھنا ہے تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ تمہید کا مطالعہ کریں۔ ٹھیک ہے؟ آپ نے مسلم کا مطالعہ کرنا ہے تو مسلم سے متعلقہ جیسا امام نووی رحمہ اللہ یا دیگر ائمہ نے کام کیا ہے، ان کی شروحات آپ کے سامنے رہیں۔ لیکن اگر آپ اس میں وسعت چاہتے ہیں اپنے مطالعہ میں اور اپنے فہم کے اندر، تو پھر آپ محض اس پر اکتفا مت کیجیے۔
پھر آپ نے دیگر یعنی بعض اوقات ایک روایت کئی کتابوں میں ہوتی ہے، مثال کے طور پہ وہ ابو داود کے اندر روایت ہے، اور وہی روایت جو ہے مسلم کے اندر بھی ہے. امام نووی نے اس کو اشارے یا کنایا یا اختصار کے پیش نظر یا چند باتیں لکھ کر چھوڑ دیا. اور اگر ابو داود میں آپ دیکھیں گے اون المبود یا خطابی وغیرہ کی شرح، معالم السنن وغیرہ، اس میں اس کی وضاحت آپ کو زیادہ مل جائے گی. اور بعض جو آپ مطالعہ وسیع کرتے جائیں گے آپ کو کچھ نہ کچھ نقطے ملتے جائیں گے. ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ناک میں پانی چڑھانا اور اس کو احسن طریقے سے چڑھانا سوائے روزے کی حالت میں، اس میں ڈر ہوتا ہے کہ وہ حلق میں نہ چلا جائے. اب اس حدیث سے امام بہقی رحمہ اللہ نے اور امام خطابی رحمہ اللہ نے یعنی السنن الکبریٰ میں، اور امام خطابی نے اس میں معالم السنن میں، یہ اخذ کیا ہے کہ روزے کی حالت میں آپ کوئی ایسی چیز، اور ان کا اشارہ جو ہے وہ جو آج کل ہم انجیکشن، ہمارے ہاں یہ بڑا اختلاف کیا جاتا ہے نا کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے یا نہیں لگوایا جا سکتا. انہوں نے اس سے مراد انجیکشن بھی لیا ہے کہ یہ جو روزے کی حالت میں ہے یہ بھی نہیں لگوانا. اور ایسا کوئی عمل، ویسے تو عبداللہ بن عباس اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علیحدہ سے اثر موجود ہیں کہ جسم کے اندر کوئی چیز داخل نہیں کرنی، اگر کریں گے تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اس حدیث سے بھی انہوں نے استدلال کیا ہے. جب ہم ایسے دیگر شرحیں پڑھتے چلے جائیں گے تو ہمیں ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری بات سمجھ آتی جائے گی، اور پھر وہ نقطے اور جو اہم پوائنٹ ہوں گے وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے، حدیث ہمارے سامنے کھل کر آ جائے گی. اسی طرح کچھ ایسے علماء ہیں، ایسے فقیہ ہیں کہ آپ ان کو اگر پڑھیں گے تو آپ کو فقہ کے ساتھ تعلق بڑھے گا، اور پھر آپ کے اندر وہ شعور بیدار ہوگا کہ ہم نے حدیث سے کیسے استفادہ کرنا ہے. موجودہ جو ہمارے یعنی کچھ عرصہ پہلے فوت ہونے والے علماء میں سے شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے عالم تھے، مفتی تھے، فقیہ تھے. ان کی کتابوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے اندر یہ استعداد آئے گی کہ آپ کس طرح حدیث سے استفادہ کر سکتے ہیں. بالخصوص جو انہوں نے بلوغ المرام کی شرح لکھی ہے، آپ اس کو کبھی پڑھیں. اور بلکہ بلوغ المرام خود ایک ایسی کتاب، ہمارے ہاں تو عام طور پہ اس کا استعمال بڑا محدود کیا جاتا ہے کہ یہ تراکیب وغیرہ کے لیے، یعنی برصغیر پاک و ہند میں جو بلوغ المرام پڑھائی جاتی ہے اس کو ترکیب کے لیے رکھا ہے، مسائل، احکام، فقاہت اس سے وہ نہیں دی جاتی. جبکہ جو عرب علماء ہیں وہ اس کو کئی سال پڑھاتے ہیں، یعنی ایک ہی کلاس کو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایک سال میں تھوڑا، دوسرے سال میں تھوڑا، کئی سالوں میں وہ اس کو مکمل کرتے ہیں، اور باقاعدہ اس کے کئی دورے ہوتے ہیں. تو یہ خود جو امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کا منہج ہے، یہ خود بہت زیادہ ہمیں فقہ سکھاتا ہے. وہ کیسے کہ وہ ایک روایت لیتے ہیں، اس ایک روایت کے حق میں جو روایت ہے وہ بھی لے آتے ہیں، جو اس کے رد میں روایت ہے وہ بھی لے آتے ہیں. جب آپ کے سامنے اس کے جو رد میں روایت ہوتی ہے، یعنی رد سے مراد ایک روایت میں ایک موقف ہمیں سمجھ آتا ہے، دوسری روایت میں ہمیں دوسرا موقف سمجھ آتا ہے. تو جو ایسی ظاہری طور پہ وہ تعارض والی کنڈیشن آتی ہے تو بات سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے. پھر ہم اس میں تطبیق کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اور اس سے بھی پہلے آپ نے یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ آپ نے ان کتابوں کا بھی مطالعہ ہمیشہ کرنا ہے جو کتابیں خاص طور پہ ناسخ اور منسوخ کے اوپر لکھی گئی ہیں. اور اب تو عرب علماء نے بڑے بڑے موسوعے اور مجموعے چھاپ دیے ہیں یہ ناسخ اور منسوخ کے اوپر. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ تعارض سے بچ جائیں گے اور زیادہ دقت سے بچ جائیں گے. یعنی ہوتا ہے نا کہ
ظاہری طور پہ دو روایتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں اور اب آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم تطبیق دیں، تو تطبیق سے پہلے آپ ضروری ہے کہ آپ اس میں دیکھ لیں کہ کوئی کون سی روایت ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، تو پھر آپ کو مسئلہ حل کرنے میں بڑی آسانی رہے گی۔ اس میں آپ مثال کے طور پہ جو میں نے آپ سے یہ تھوڑا سا کام لینا بھی ہے کہ آپ کی میں نے ڈیوٹی لگانی ہے، وہ آپ نے اپنے علم کے مطابق تلاش کر کے مجھے دینا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھے، مقتدی بیٹھ کر پڑھے، لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت منسوخ ہو گئی ہے۔ اب اگر امام کھڑے ہو کے نماز پڑھائے گا تو بیٹھ کے نماز پڑھائے گا تو مقتدی کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، اور دلیل وہ لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام میں جو آپ نے نماز پڑھائی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اب اس میں کتنی باریکیاں ہیں اور کون کون سے معاملات ہیں، اور کیا واقعتاً وہ لوگ اپنے دعویٰ میں حق بجانب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت منسوخ ہو گئی ہے، یا وہ لوگ درست ہیں جو کہتے ہیں منسوخ نہیں ہوئی اور آج بھی اس حدیث پر اسی طرح عمل ہوگا۔ اب آپ دیکھیں، بظاہر آپ کو دو طرح کی روایتیں نظر آئیں گی۔ اب آپ نے ایک فقہی مسئلہ حل کرنا ہے اور یہ مسئلہ تو بڑا عام ہے۔ اب آپ اس میں اگر ناسخ منسوخ کی طرف نہیں جائیں گے تو پھر آپ اس میں تطبیقات دینے کی کوشش کریں گے کہ اس سے یہ مراد، اس سے یہ مراد، اس سے یہ، لیکن جب آپ ناسخ منسوخ کی طرف چلے جائیں گے تو پھر آپ تطبیق نہیں ہے۔ اگر تو منسوخ ہوئی پھر بھی آپ کے لیے مسئلہ حل کرنا آسان ہے، اور اگر منسوخ نہ ہوئی پھر بھی آپ کے لیے مسئلہ حل کرنا آسان ہے۔ منسوخ نہ ہوئی تو راجع بات کیا ہے کہ امام بیٹھ کر نماز پڑھائے گا تو مقتدی بھی بیٹھ کر، بات ختم ہوگی۔ اور اگر منسوخ ہوئی تو آپ بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ پہلے بیٹھ کر نماز پڑھانے والے کے لیے لازم، امام کے لیے، مقتدی کے لیے لازم تھا کہ وہ بھی بیٹھ کر نماز پڑھے، اب یہ منسوخ ہو گئی ہے، امام بیٹھ کر پڑھائے یا کھڑے ہو کے پڑھائے، مقتدی کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے، پھر بھی آسان ہے۔ لیکن یہاں پر اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ تھوڑی سی مشقت آپ نے برداشت کرنی ہے، اور میں عموماً وہ چیز تھوڑی تلاش کرتا ہوں جس میں آپ مشقت میں پڑھیں، اور مشقت میں پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کتابیں زیادہ دیکھیں گے، کتابوں کی طرف آپ کی رغبت زیادہ ہوگی، اور پھر کئی حوالے، کئی اقوال آپ تک پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے ان کتابوں کو ضرور دیکھنا ہے جن میں ساتھ تھوڑی بہت فقہی بحث موجود ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ امام ابن حبان رحمہ اللہ عام طور پہ ابو حاتم کے نام سے، کیونکہ یہ ان کی کنیت ہے، حدیث کے بعد تبصرہ نقل کرتے ہیں، اس سے بھی آپ کو فائدہ مل جائے گا حدیث سمجھنے میں۔ اسی طرح ابن حبان رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں، وہ بھی بڑا علمی باب قائم کرتے ہیں، اس سے بھی آپ کو مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ بلکہ جو ابواب المحدثین ہیں، جو ائمہ نے باب قائم کیے ہیں، یہ ایک یوں سمجھے کہ ان کی فقاہت کا نچوڑ ہے۔ آپ ان کی تبویب سے حدیث سمجھنے میں اگر مکمل طور پہ آپ کو سمجھ نہ آئی تو بہت قریب چلے جائیں گے۔ تو آپ ضرور بضرور ان ابواب کا خیال رکھا کریں حدیث کو سمجھنے کے لیے، کہ اس حدیث پر جو ہمارا امام ہے وہ ابن ماجہ ہے یا ابن خزیمہ ہے یا ابن حبان ہے، کوئی سے امام ہے کوئی، وہ اس پر باب کیا قائم کرتے ہیں۔ یا پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو ائمہ نے حدیث کے بعد کچھ اقوال نقل کیے ہیں یا کوئی تبصرہ کیا ہے، وہ کیا کیا ہے اس حدیث سے متعلقہ۔ بعض اوقات آپ کو وہیں سے بڑی آسانی مل جاتی ہے کہ ناسخ منسوخ کا اشارہ کر دیتے ہیں، یا کوئی راجی اور مرجوح بات آپ کو مل جاتی ہے۔ اسی طرح آپ الاوسط ابن منذر جو ہے، الاوسط ابن منذر، یہ فقہی مسائل میں اور جتنی موجود ہے، ہماری یہ بدبختی ہے کہ یہ کتاب بھی ناقص ہے، مکمل نہیں ہے، تو جتنی موجود ہے فقہی احکام میں آپ کو یہ بہت
فائدہ دے گی۔ اسی طرح امام ابن حزم رحمہ اللہ کا جو المحلہ ہے، اس کو بھی آپ ضرور مطالعہ میں رکھیں، بالخصوص ان فقہی احکام میں حدیث کو سمجھنے میں آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر بعض علماء پر یا بعض ائمہ پر کوئی اعتراض ہے یا کوئی کلام ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم سرے سے ان کی کسی کتاب کو پڑھیں نہیں، یا جو ان کے فوائد ہیں وہ ہم حاصل نہ کر سکیں۔ میں یہ اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہ پاکستان کے اندر بعض علماء ہیں، وہ ابن حزم یوں کہہ لیں کہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور بہت شدید جرح بھی کرتے ہیں، کلام بھی کرتے ہیں۔ اور حالانکہ المحلہ ہم کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ بعض چیزوں میں جمہور اہل سنہ والجماعت سے ہٹے ہیں، لیکن فوائد اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اور ہر دور میں علماء نے اس سے استفادہ کیا ہے، ان فوائد سے ہر دور میں علماء نے استفادہ کیا ہے۔ تو آپ اس استفادے سے محروم مت ہوں، جو فائدہ ہے وہ فائدہ لیں۔ اسی طرح وہ خواہ یہ فقہ کے معاملے میں ہو یا وہ روایات کے معاملے میں ہو، اگر کوئی ایسی کتاب ہو جس میں فوائد کثیر ہوں تو آپ وہ فوائد لیں۔ اس فوائد کی بنیاد یعنی کسی امام یا کسی صاحب کتاب پر جو جرح اور کلام ہے، چونکہ یہ بات میں یہاں پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سب علماء ہیں، یہ کوئی عوام کی بات نہیں ہے کہ ہم عوام کو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کتاب نہ پڑھیں، وہ ممکن ہے آپ جاہل یعنی آپ کے پاس علم نہیں ہے، تو کوئی بات آپ ایسی پڑھ لیں گے تو آپ کا عقیدہ بگڑ جائے یا آپ کے مسائل میں کوئی فرق آ جائے۔ لیکن علماء کو تو ہم پابند نہیں کر سکتے، اور نہ ہی علماء کو پابند ہونا چاہیے۔ انہوں نے تو بہت سی کتابیں آپ نے وہ پڑھنی ہیں مولانا جو آپ نے اس سے مسئلہ دیکھ کر اس کو رد بھی کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی کتابیں ایسی ہیں جو آپ یوں سمجھ لیں کہ بلوغ المرام ہے، ایک جو آثار السنن ہے، یہ بنیادی طور پہ اس کا رد ہے بلوغ المرام کا۔ اب اگر آثار السنن آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو وہ روایات آپ کے سامنے نہیں آئیں گی جن سے ہمارے دوسرے بھائی استدلال کرتے ہیں، اور آپ وہ دیکھیں گے، وہ پڑھیں گے، پھر آپ ساتھ بلوغ المرام بھی پڑھیں گے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس روایت کو کس طرح رد کیا جاتا ہے، یا اس کے مقابلے میں کون سی روایت پیش کی جاتی ہے جو سند کے اعتبار سے کمزور ہے یا جو منسوخ ہے، یا اس میں کوئی مفہوم غلط لیا جاتا ہے، آپ کو پھر پتا چلے گا۔ اور اگر آپ اس کو اپنے مطالعہ میں نہیں لائیں گے تو آپ ایک حصے سے محروم رہیں گے۔ اسی طرح اگر ہم جیسے میں نے آپ کو کہا تھا یہ مغل طائی کے بارے میں، تو ان کی جو کتاب ہے وہ کتاب فائدے سے بری ہوئی ہے، اس کو آپ کبھی یعنی نظر انداز نہیں کر سکتے جتنے فائدے اس کے اندر ہیں، اور بالخصوص بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو وہ نقل کرتے ہیں دوسری کتابوں کے اندر نہیں ہیں، ان کے ذریعے سے آپ دوسری کتابوں تک جا سکتے ہیں، اصل تک جا سکتے ہیں۔ کچھ اعتراضات آپ کے ذہن میں ہوں گے، ان کے ذریعے سے آپ وہ اعتراضات حل کر سکتے ہیں۔ اب وہ کوئی ایسا اگر ان پر کوئی کلام ہے تو ہم کوئی سند کے اندر تھوڑا لے کر آ رہے ہیں، یا کوئی سند کی بنیاد پر ہم ان کو صحیح تھوڑا کہہ رہے ہیں۔ ان کی ایک معروف کتاب ہے، اور اس معروف کتاب سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ خود ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے استفادہ کیا، اگر وہ استفادہ کرتے ہیں اور وہ آپ کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ جو اس میں صحیح ہے وہ لے لو اور جو صحیح نہیں ہے وہ چھوڑ دو۔ ہم یہی تو بات کر، دنیا میں کون سا ایسا انسان ہے جس کی یعنی بات جو عالم ہے، جو غیر نبی ہے اور عالم ہے، کہ ہم کہیں کہ اس کی ہر بات جو ہے حرف آخر ہے، حجت ہے۔ کتنی باتیں ہیں ان کو چھوڑنا ہوگا، کتنی باتیں ان کو لینا ہوگا اپنے فہم کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، جس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ایک استاد کے 3 شاگرد ہوتے ہیں، 4 شاگرد ہوتے ہیں، ایک چیز کو لیتا ہے، دوسرا اس کے الٹ والی چیز کو لے لیتا ہے، تیسرا جو ہے وہ بالکل ہی اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اختیار ہوتا ہے، کسی استاد کی بھی ہر بات کو نہیں لیا جاتا،
کوئی چیز لی جاتی ہے، کوئی چھوڑ دی جاتی ہے. اسی طرح ہر کتاب میں سے ہر چیز نہیں لی جاتی، کچھ لی جاتی ہے، کچھ چھوڑ دی جاتی ہے. تو کتابوں سے آپ نے استفادہ کرنا ہے. اب جو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ المحلہ کے قریب نہیں جانا، یا ابن حزم کو اپنی ہر مجلس میں جو ہے وہ نشانے پہ رکھتے ہیں، تو ہم تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن جو فائدے ہیں وہ آپ لیں. ضروری نہیں کہ آپ المحلہ پڑھ کے ظاہری مانگیں گے. المحلہ میں بہت سے اقوال ہیں، آثار ہیں، روایات ہیں، احادیث ہیں، اور فہم کا انہوں نے ایک علیحدہ سے اسلوب دیا ہوا ہے، تو آپ وہ اس سے محروم نہ ہوں. تو کچھ کتابیں تو ایسی ہیں جو فقہ میں ہمیں، جیسے میں نے یہ الاوسط، یہ ابن المحلہ وغیرہ کی طرف، اسی طرح تہذیب الاثار ہے، اس سے آپ کو بڑے فائدے ملیں گے، یہ امام طبری رحمہ اللہ کی. اور اس کے بعد وہ کتابیں جو آثار پر منقول ہیں، جیسے یعنی مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف عبد الرزاق ہے. اب اس میں ایک تو یہ تبویب قائم کی ہوئی ہے اور بڑی زبردست، کہ کون کیا موقف رکھتا ہے اور کون کیا موقف رکھتا ہے. اگر ایک میں کسی موقف کی تائید ہے تو دوسرے جگہ پر فوراً وہ ان علماء کا ذکر کر دیا، ان سلف صالحین کا ذکر کر دیا جو اس کے برعکس موقف رکھتے ہیں. تو اس میں آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ ہمارے اسلاف نے اس حدیث کو کیسے سمجھا. اور یہ چیز تو آپ نے ضرور مد نظر رکھنی ہے کہ ایک مرفوع حدیث ہے، سب سے پہلے اس مرفوع حدیث سے ہمارے اسلاف نے کیا معنی لیا ہے. ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو. وہ جو اب رمضان آنے والا، اس پر بحث بھی بڑی ہوگی کہ کوئی بندہ فوت ہو جائے، اس پر روزے ہوں، تو پھر اس کے برا روزے رکھیں. اب اس سے مراد کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو یہی کہا جاتا ہے کہ اس میں مطلق، یعنی وہ جو بھی روزے ہوں گے، بھلے رمضان کے روزے ہوں، اور عام طور پر زیادہ جو ہم نے دیکھا ہے، رمضان میں کوئی بندہ 10 روزے رکھ کے فوت ہو گیا، 20 اس کے برا رکھ رہے ہیں، 20 رکھ کے فوت ہو گیا، 10 اس کے برا رکھ رہے ہیں کہ بھی وہ رمضان میں فوت ہوا، باقی روزے اس پر تھے وہ. حالانکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس سے مراد نظر کے روزے ہیں، رمضان کے فرضی روزے نہیں ہیں. امام احمد بن حنبل اور امام ابو داود رحمہ اللہ یہ بھی اس سے نظر کے روزے مراد لیتے ہیں. اب صحیح مسئلہ واضح کرنے کے لیے آپ نے یہ کہاں سے لیا فہم کہ اب دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف صحابیاں ہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، اور بہت سے معاملات یہ اس کا روزوں کا بالخصوص جو تعلق ہے وہ گھر کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی بنیاد پر جو سب سے زیادہ یہ فہم قابل قبول ہوگا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوگا. اس کے بعد ائمہ ہیں، ائمہ میں امام احمد بن حنبل کا اپنا ایک مقام ہے، امام ابو داود رحمہ اللہ کا اپنا ایک مقام ہے. تو اب ہم اگر ان یعنی صحابیات اور ائمہ ان کو چھوڑ کر ہم کہیں نہیں یہ تو مطلق ہے، تو پھر ہم یوں سمجھیں کہ ہم سمجھیں گے کہ ہم سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امام احمد بن حنبل اور امام ابو داود وغیرہ سے زیادہ فہم رکھتے ہیں، اور ہم نے اس سے مطلق مراد لے لیا. اور پھر اس میں کوئی ایسی مطلق والی بات پر بضد ہونا بھی، اور اس کے علاوہ پھر محدث صحابہ کے دیگر اقوال بھی ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ کسی کی طرف سے نہ نماز پڑھی جائے گی نہ روزہ رکھا جائے گا، اور اس کے حق میں آپ کو کوئی واضح نص نہیں ملے گی. تو میری بات علماء کرام سمجھ آ رہی ہے؟ ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں قاری صاحب؟ تخریج کریں گے اس کی. دوسرے کی جو کتابوں پر لکھی گئی ان کے ابواب سے بھی ہم استفادہ کر سکتے ہیں. جی. اور جیسے معاصرین میں سے ابن عثیمین سے بھی کتابوں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. بالکل. اس طرح ابن حزم المحلہ سے بھی ہم استفادہ کر سکتے ہیں. ہاں جی. الاوسط ابن منذر سے بھی کر سکتے ہیں.
جی شروحات سے بھی کرنا ہے. اسی طرح کچھ جو فتاوا جات ہیں، بعض ائمہ ایسے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ شروحات تو نہیں لکھتے، نہ باقاعدہ کوئی کسی خاص حدیث کی کتاب کی خدمت کرتے ہیں، لیکن ان کے جو فتاوا ہوتے ہیں ان میں بڑا علم ہوتا ہے. تو آپ ان فتاوا سے حدیث کا فہم لے سکتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے فتاوا اور دیگر ایسے ائمہ، جیسے آپ دیکھیں کہ ابن باز رحمہ اللہ ہے، جیسے شیخ صالح العثیمین ہے، انہوں نے کئی کتابوں کی شروحات لکھی، لیکن شیخ لکھی یا املا کروائیں، لیکن شیخ ابن باز رحمہ اللہ زیادہ سے زیادہ تعلیق ملے گی آپ کو، لیکن اس کے مقابلے میں ان کے فتاوا ہیں، ان کے فتاوا میں بھی بڑا فہم حدیث ملے گا آپ کو، بڑی فقہ ملے گی. تو فتاوا کے ذریعے سے بھی آپ حدیث کو سمجھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ مینوان وہی فتوا نقل کر دیں یا وہی چیز، لیکن اگر وہ حدیث کے قریب ترین ہے تو فتاوا سے بھی آپ فہم حدیث اور فقہ لے سکتے ہیں. اور شیخ اور ایسی وہ کتابیں جن میں یہ بہت زیادہ فقاہت موجود ہے، ان کتابوں کو تو آپ نے ابن خزیمہ رحمہ اللہ، ابن خزیمہ باب ہی بعض اوقات اتنا زبردست قائم کرتے ہیں کہ وہ 1.5-2 صفحے پر چلا جاتا ہے. یہ باب ہے اور 1.5-2 صفحے پر جا رہا ہے، بڑی شاندار بحث کرتے ہیں اس کے اندر. اور ابن حبان ہے، بعض اوقات باب ان کا چھوٹا ہوتا ہے لیکن حدیث کے بعد ان کا تبصرہ ہو جاتا ہے، یہ بھی بڑا کمال کا ہے. امام بہقی رحمہ اللہ ہے، امام بہقی رحمہ اللہ کی جتنی کتابیں ہیں وہ سب لائق تعریف ہیں، ان میں آپ کو فقہی مواد ملے گا. مثال کے طور پہ سنن الکبریٰ ہے، معرفت السنن والآثار ہے، اور اسی طرح یہ الخلافیات باب کی حد تک یا باب میں جو تبصرہ ہے اس کی حد تک، ورنہ تو اس کا جو اسلوب ہے وہ تھوڑا مختلف ہے. اور پھر وہ کتابیں بھی یہاں پر آپ کو فہم میں فائدہ دیں گی جو بنیادی طور پہ یا تو کسی کے دفاع میں لکھی گئی ہیں یا کسی کے رد میں لکھی گئی ہیں. اس میں بھی آپ کو یہ یعنی ناسخ منسوخ راجع مرجوع اس طرح کی بہت سی باتیں ملیں گی، جیسے التلخیص الحبیر وغیرہ ہے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی روایات اور آثار وہ نقل کرتے چلے جاتے ہیں، تو آپ کو وہاں سے بڑا مواد ملتا ہے. تو ایک روایت کے لیے کم از کم آپ اتنی کتابیں دیکھیں اور اتنی کتابوں سے مواد لے کر آئیں کہ بندے کو احساس ہو کہ واقعتاً اس بندے نے بڑی محنت کی ہے. اور کوئی بھی موقف اختیار کریں تو اس پر پوری جان ماریں، یہ نہیں کہ بس ہم اس کو راستے میں چھوڑ دیں. اور اس میں آپ کو مثال کے طور پہ دیکھیں کچھ ایسے موقف بھی سامنے آئیں گے جو علماء کے مابین مختلف فی ہیں. وضو کر کے قرآن مجید کو چھونا، بغیر وضو کے قرآن مجید چھونا، یہ ایک ہمارے برصغیر پاک و ہند کے علماء میں عام طور پہ یہ اختلافی ہے. اب آپ ایک دو باتیں سنیں گے تو آپ کہیں گے یہ بندہ ان کا موقف صحیح ہے، ایک دو بات ادھر کی سنیں گے تو آپ کہیں گے ان کا موقف صحیح ہے. لیکن آپ صحیح موقف کو اپنانے کے لیے پوری محنت کریں گے، علماء کے اقوال اور پھر احادیث اور پھر جو اس پر اعتراضات وارد ہوئے ہیں ان اعتراضات کے جوابات، تو پھر آپ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اپنے جو راجع موقف ہے وہاں تک پہنچ جائیں گے. آپ دیکھیں اسی طرح سیاہ خضاب لگانا یا نہیں لگانا، اس بارے میں بڑا اختلاف ہے، اور اختلاف کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، وہ بھی ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور یہ مطلق ہوگا، صرف ایک مسئلے کی طرف نہیں ہے، مطلق بات ہے. ہم لوگ کچھ چیزوں میں یا تو افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر ہم اندھا اعتماد کر بیٹھتے ہیں. اب سلف صالحین، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو موقف سلف صالحین کا ہے، جو فہم سلف صالحین نے حاصل کیا ہے، بالخصوص اجتماعی، یعنی
किसी पर उनका इत्तिफाक हो गया, वरना हर मसले में दो एक तरफ हैं, दो एक तरफ हैं, ये तो ऐसे इख्तलाफात होते रहते हैं। ऐसे इख्तलाफ की सूरत में हमने क्या करना है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, कुरान और हदीस को देखना है, कुरान हदीस को देखकर हमने असल तक जाना है। लेकिन अगर एक मसले में जुमहूर उलमा और फिर जुमहूर उलमा के साथ पास अहादीस भी हैं, कुरान की आयात भी हैं, तो फिर हमने उन्हीं को मानना है। तो सलफ सालिहीन के जो अकवाल किताब और सुन्नत के करीब तर होंगे हम उनको लेंगे, जो शाज होंगे या बिल्कुल किताब और सुन्नत के बरअक्स होंगे उनको हम नहीं लेंगे। और इस सिलसिले में ये भी याद रहे कि कुछ अकवाल ऐसे हमारे वहाँ गर्दश करते हैं कि जो रावी हदीस होता है वो अपनी रिवायत को ज्यादा जानता है, लिहाजा हम रावी हदीस के फहम को ले लेंगे और रिवायत को छोड़ देंगे। इसकी मिसाल आमतौर पर यह दी जाती है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रिवायत नकल करते हैं, उसमें आता है कि 7 बार बर्तन को धोया जाए मिट्टी से मांझ कर, जबकि उनसे मरवी है और उसकी सनद भी सही है कि वो खुद इस पर जो है वो 3 का फतवा देते थे। अब वो कहते हैं चूंकि वो रावी हदीस हैं तो उनकी बात को तरजीह होगी, और जो हदीस है नऊज़ बिल्लाह वो यूं समझे कि मनसूख का दर्जा रखती है। हालांकि ऐसा नहीं है। इसमें भी हम देखेंगे, पहली बात तो यह है कि जो जिसकी तरफ ये बात मंसूब की जा रही है उनके अकवाल अगर हम सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अकवाल देखते हैं तो सैयदना अबू हुरैरा का जो अपना भी फतवा है वो भी हदीस के आइन मुताबिक है। उससे हम बड़ी बासानी से ये बात कह सकते हैं कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने 3 वाले मौक़िफ़ से रुजू करके जो हदीस के मुताबिक था वो वाला उन्होंने फतवा दिया, और जब एक बार उन्होंने 3 और दूसरी बार 7, तो 7 का मतलब क्या है कि ये हदीस के करीब है। अब ये जरूरी थोड़ी है कि 3 वाला ही कबूल किया, 7 वाला भी तो नहीं कहना, रावी हदीस का ही है ना। अब हम ये शर्त लगा दें नहीं हमने तो 3 वाला ही करना है, तो भाई 7 वाला आपको लेने में क्या मसला है? क्या उस वक्त वो रावी हदीस नहीं रहते, जबकि वो हदीस के बिल्कुल करीब है, आइन हदीस के मुताबिक है। तो हम तो फिर यही कहते हैं कि 3 से रुजू करके 7 वाला अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने इख्तियार किया है, तो लिहाजा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला का ये कौल लिया जाएगा, ना कि 3 वाला। अगर तो अकवाल मुख्तलफ हैं और फिर उनमें से जो करीब तरीन हदीस के हैं हम वो लेंगे, और अगर अकवाल बिल्कुल ही बरअक्स हैं तो फिर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को लेंगे और जो बरअक्स वाले अकवाल हैं वो छोड़ देंगे। और इसकी बड़ी मिसालें हैं, और ये जो रावी हदीस वाली बात है उसकी एक मिसाल ये भी है कि बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस हदीस के रावी हैं जिसमें सोने की अंगूठी पहनने का जिक्र है, और मुस्नद अहमद में इनसे कई तरह की रिवायतें मरवी हैं। एक रिवायत का मैंने इशारा किया था अपने मजमून के अंदर सियाह खिजाब वाले में कि वो रिवायत इनसे साबित नहीं है, लेकिन मुस्नद अहमद ही में इनसे ये सही सनद से साबित है कि ये सोने की अंगूठी पहनते थे, और ये रिवायत रावी हदीस है। अब कोई भी महज इस बुनियाद पर कि ये रावी हदीस है ये फतवा नहीं देता कि आप सोने की अंगूठी पहनी जा सकती है। तकरीबन पूरी उम्मत का इस पर इत्तेफाक है कि सोना मर्दों के लिए हराम है। अब यहां पर कोई ये भी नहीं कहता कि सलफ में से चूंकि सोने की अंगूठी पहनते थे लिहाजा हम पहनने कोई मसला नहीं है, यहां तो बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए हमने सलफ सालिहीन में से वही बात लेनी है जो किताब और सुन्नत के करीब तर होगी, या वो बात जो हमें तफहीम के तौर पर आएगी। जैसे मैंने अभी बात बताई है सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाली, उन्होंने तखसीस करके तफहीम दी कि इससे मुराद ये है। अब ये नहीं हो सकता कि हदीस एक हमें अल्लाह के रसूल एक चीज से हमें मना करे और उसके बरक्स सलफ में से कोई एक वो ही काम करे जिसे अल्लाह के रसूल ने मना किया है, तो हम कहें क्योंकि सलफ में से एक ने ये काम कर दिया तो जायज हो गया। हम ये कहेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही हुज्जत है, हरफ आखिर है, और अगर सलफ में से किसी एक दो ने ऐसा काम किया है तो हम उसको इस चीज पर महमूल करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उन तक नहीं पहुंची। और ये तो
उलमा कहते भी आ रहे हैं कि ये जरूरी नहीं कि हर हदीस हर बंदे तक पहुंचे। वो अदमे इल्म की बुनियाद पर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि तसाहुल की बुनियाद पर भी अमल हो जाता है, अदमे इल्म की बुनियाद पर भी अमल हो जाता है और तसाहुल की बुनियाद पर भी अमल हो जाता है। तो तसाहुल या अदमे इल्म कभी दलील नहीं बनता, और बिलखुसूस वाज़े नस के मुकाबले में। तो इस तरह की और बड़ी मिसालें हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से वो दाढ़ी वाला जो मसला लिया जाता है वो बड़ा मारूफ भी किया जाता है, और उसकी बुनियाद भी यही बनाई जाती है क्योंकि ये रावी हदीस है, ये अपनी रिवायत को ज्यादा जानते हैं, तो लिहाजा मुश्त के बाद दाढ़ी काटी जा सकती है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी आपने दाढ़ी को काटा, किसी हदीस से साबित नहीं। इसके बरक्स आपने दाढ़ी ना काटने का, दाढ़ी को माफ करने का, दाढ़ी को बढ़ाने का मुख्तलिफ सीगे इस्तेमाल करके आपने लोगों को हुक्म दिया दाढ़ी के बारे में। और फिर कुछ आसार भी ऐसे हैं सहाबा में भी कि वो पूरी पूरी दाढ़ी वाले थे और उनकी वो दाढ़ियां वगैरह नहीं कटवाते थे, वो भी इस बात की दलील है। फिर आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बालों के काटने की इजाजत दी है, आप देखें कुछ उमूर फितरत हैं, मूंछ काटने का आपने हुक्म दिया, जेर नाफ बाल काटने का हुक्म दिया, जो बगलों के बाल हैं वो काटने का हुक्म दिया, सर के बाल काट सकते हैं आप, यानी जो काम कर सकते हैं वो इजाजत दी। तो अगर ये जायज होती दाढ़ी काटना तो अल्लाह के रसूल मूंछों का कहते हैं, मूंछों का भी काटने के कहा है ना, साफ बिल्कुल साफ करने का तो नहीं कहना, काटने के कहा ना, तो दाढ़ी काटने का भी हुक्म आ जाता। जेर नाफ बालों के बारे में कहा है, दाढ़ी के बारे में भी आ जाता, बगलों के बाल, यानी जो जायज थे काटने 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 उनके बारे में दलील है। और इसमें काटना जायज तो बड़ी दूर की बात, इसके बरक्स हुक्म है, इसके बड़े हुक्म है कि हमने इसको रखना है, इसको बढ़ाना है। तो अब हम कहें जनाब कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो ये है, लेकिन चूंकि बाज़ सलफ ऐसा करते थे लिहाजा अब हम, बल्कि बाज़ लोगों को मजाक उड़ाते हैं, जिनकी लंबी दाढ़ी होती है उसका मजाक उड़ाते हैं। और ये आपको किसने इजाजत दे दी कि आप एक शरई हुक्म जो नबी की सुन्नत समझकर बंदा उस पर अमल पैरा हो रहा है, आप उसका मजाक उड़ाएं? और ये आपके पास कौन सी ऐसी अथॉरिटी आ गई है कि जो अब लंबी दाढ़ी रखने वाला है वो तो नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक गुनाहगार हो गया, और जो दाढ़ी कटाता है वो आइन सुन्नत के मुताबिक है। ये कोई एक ऐसा हवाला, कोई ऐसी दलील, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह की यानी मिसालें ही मिसालें आपको मिलेंगी। तो आपने अब जो काम करना है, एक तो अभी हम आपको मौका देते हैं सवाल जवाब का, और ये यानी तशनगी लेके मत जाइएगा, कोई ऐसी उलझन आपके जहन में हो या कोई वसवसा, यानी ये कुछ ये कहते हैं, कुछ ये कहते हैं, मैंने ये कहा, फलां ने ये कहा, आपको कोई परेशानी वाली बात है आप उसका खुल के इज़हार कीजिए। कोई ऐसी परेशानी जो आप समझते हैं कि ये चीज हमें दलील से मिलनी चाहिए, आप बोलें, हम इंशाल्लाह दलील से मुतमिन करेंगे। इसी तरह कुछ फिकही तौर पर जो बातें मैंने कही हैं, इसमें आपको कोई मामला है आप इसमें सवाल करें। मैं इंशाल्लाह ये नहीं कहता कि मैं हर सवाल का जवाब देने पर कादिर हूं, लेकिन जितना अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, सूझबूझ दी है, या जो मुझे इल्म है अपने इल्म के एतबार से आपको समझाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। तो फिर उसके बाद मैंने काम देना, जल्दी करें फिर। हमारी फहम एक तरफ जमहूर है, तो क्या जमहूर से भी इख्तिलाफ हो सकता है? जमहूर का मतलब आमतौर पे यही होता है कि वो जमहूर का ये मतलब हमें नहीं लेना कि 3 4 5 अब ये जमहूर हैं, क्योंकि अगर एक चीज गलती वाली हो सकती है तो वो 3 4 से भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो यानी 3 4 बंदे होंगे तो उनसे गलती नहीं होगी। जमहूर का मतलब यह है कि उम्मत की जो अक्सरियत है वो ये काम करती हो। मिसाल के तौर पे आमतौर पे फीसद का जब किया जाता है, तनासुब किया जाता है, 100 का किया जाता है, 100 में से 75% तो वो लोग करें ना, 25 ना करें तो ये जमहूर हो जाएंगे। तो ऐसा हमें हदीस के मुकाबले में कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि 75% लोग हदीस के मुकाबले में अमल करते हो। इक्का दुक्का वो अदम इल्म या तसाहुल पर महमूल कर लिया जाएगा।
یعنی ہمارے ہاں یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ ہم اپنے موقف کو فوری طور پہ جمہور کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک عالم نے لکھا کہ جمہور کے نزدیک جو ہے وہ بغیر وضو کے قرآن مجید کو چھوا جا سکتا ہے، لیکن جب میں نے تحقیق کی وہ اس کے بالکل برعکس نکلا. جمہور بلکہ صحابہ، تابعین، ائمہ دین، حتیٰ کہ شیخ صالح العثیمین کہتے ہیں پہلے میں یہی سمجھتا تھا کہ اس حدیث سے مراد حد سے اکبر ہے، لیکن بعد میں مجھے اللہ نے شعور دیا، سوچ بوجھ آئی، سمجھ آئی کہ اس سے مراد حد سے اصغر ہے، وضو کے بغیر نہیں چھو سکتے. تو جمہور آپ تحقیق کریں گے تو جمہور آپ کے پاس آ جائیں گے. سیاہ خضاب کے بارے میں بڑا دھڑلے سے دعویٰ کیا تھا کہ جمہور جو ہے اس کے برعکس آپ دیکھ لیں، دونوں مضمون پڑھ کے دیکھ لیں، آپ پتہ چل جائے گا جمہور کدھر ہے. جمہور تو اپنی آپ جو کریں کہنے کہ جمہور یہ آپ کی مرضی کے مطابق جمہور نہیں ہونا چاہیے. جمہور کی میں نے جو مثال دی ہے، اگر 100 ہے نا، 100 میں سے 75 وہ عمل کرتے ہوں تو ہم جمہور مان لیں گے، 25 نہ بھی کریں خیر ہے. یا اپنے علم کی بنیاد پر ہم، یا تو پھر یہ کہیں نا ہمارے علم کے مطابق جو ہے نا زیادہ یہ جمہور اس طرف ہے، اپنا علم کہیں، مطلق دعویٰ مت کریں کہ جمہور یہ کرتے ہیں، جمہور یہ کرتے ہیں. ایک بات میں اور بھی کی جاتی ہے کہ کسی بھی مسئلے میں ائمہ اربعہ ان کا موقف ہو جائے تو ان کے مقابلے میں ان کو نیا موقف اختیار کرے. تقریباً تو وہی ملتا جلتا ان کا سبق حدیث کے پتہ ہو جائے. حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے، یہ چاروں ائمہ ہی کے اندر بڑا اختلاف ہے. اتفاق ہو ان چاروں کا ایک مسئلے میں یہ اگر ہوگا تو وہ امید ہے کہ انشاءاللہ حدیث کے مطابق ہی ہوگا، یا پھر زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ کسی ایک چیز پر اکٹھے ہو گئے ہوں گے بعد میں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ حدیث اس کے برعکس ہو اور وہ کسی اور چیز کے اوپر اکٹھے ہو گئے ہوں. اس کی ایسی کوئی مثال، ہمارا اصل مسئلہ تو یہی آ رہا ہے نا کہ حدیث کے مقابلے میں، ورنہ حدیث کے مقابلے کے علاوہ تو ہم نہ تو ائمہ اربعہ کی کوئی انکار کرتے ہیں، شان کی کوئی ایسی بات کرتے ہیں، نہ دیگر ائمہ یا دیگر جمہور کی سلف کی بات کرتے ہیں. ہم تو جب یہ ابھی جو ہماری بات اختلافی ہو رہی ہے وہ ہے حدیث کے مقابلے میں. حدیث کے مقابلے میں اکا دکا تو ہو سکتے ہیں، لیکن اتنی کثیر تعداد نہیں ہو سکتی کہ وہ ہمیں نعوذ باللہ ہم سمجھے کہ بھئی یہ جو حدیث ہے نا اس کا مفہوم یہ نہیں ہے یا اس سے مراد یہ نہیں ہے. ایسا نہیں، اس کا بالکل الٹ معنی لینا ایسا ممکن نہیں ہے. کوئی ایسی کوئی مثال ہے تو پیش کیجئے یا کوئی مشہور ہو، یا ائمہ اربعہ نے کوئی ایک چیز پر اتفاق کر لیا اور وہ حدیث کے بالکل برعکس ہو. اس کے بارے میں وہ اپنے علم کے مطابق کرتے ہیں، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات. اب اسی طرح آپ دیکھیں ابن منذر رحمہ اللہ نے باقاعدہ کتاب الاجماع لکھی ہے، اور بھی کئی علماء اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں. وہ اجماع صحیح بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اپنے علم کے مطابق وہ بات کرتے ہیں، اور اس میں دیگر اگر کسی سے دلیل مل جاتی ہے تو اس میں نقص بھی واقع ہو سکتا ہے. ہم مطلق یعنی نہ تو کسی کے دعوے اجماع کو رد کر سکتے ہیں بغیر دلیل کے، نہ ہاں اگر تو اتنا معروف دعویٰ ہے کہ اس پر کسی نے کبھی کوئی اعتراض ہی نہیں کیا تو پھر تو وہ مینوان قبول کر لیں گے. اور اگر دعویٰ ہے اور دعوے کے برعکس دیگر دلائل بھی ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ ابن عبد البر نے دیگر ائمہ نے اپنے علم کے مطابق یہ کہا ہے. لیکن اس کے آپ کتاب الاجماع میں دیکھ لیں، آپ اجماع کا دعویٰ نقل کرتے ہیں، محقق کے نیچے کہتے ہیں کہ نہیں. آپ پڑھیں گے نا جب ابن منذر کی کتاب، محقق اس میں تعلیق لگائے گا کہ اس میں فلاں اعتراض ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے. مطلب یہ کہ وہ انہوں نے اپنے علم کے مطابق دعویٰ کیا، بعد کے علماء نے اس پر تعلیق لگا دی کہ فلاں فلاں نے اس سے اختلاف کیا ہے.